अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल काशिफ रज़ा वॉइस में हूँ आपका होस्ट काशिफ रज़ा। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक की पाकिस्तान आमद पर। मसलक बरेलवी मसलक देवबंदी दोनों का आमने सामने आ जाना, दोनों का किरदार कैसा रहा, क्या जिस जिस तरह दोनों का किरदार रहा स्पेशली सोशल मीडिया पर, क्या वो दुरुस्त है या नहीं है, दोनों पर हम बात करेंगे। क्योंकि अगर मेरी बात की जाए तो मुझे दोनों का किरदार बहुत मशकूक लगा और मुझे मुनासिब नहीं लगा। क्यों, उस पर आगे चल के बात करेंगे। इसके अलावा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब के हवाले से भी बात करेंगे। उलमाए देवबंद के इसरार पर उनका इनकार, ये असल कहानी क्या है। और आगे चलकर हमें ज्वाइन करेंगे जनाब शेखुल हदीस मुफ्ती अब्दुल्ला नूरी साहब, चेयरमैन खत्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान। उनसे हम कुछ सवालात उनके सामने भी रखेंगे, डॉक्टर जाकिर नाइक के अकायद के हवाले से भी, और सोशल मीडिया पर जो अहले सुन्नत का किरदार रहा उस हवाले से भी। तो सबसे पहले बात करते हैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब के हवाले से। उलमाए देवबंद उलमाए अहले हदीस मिलकर एक यौम यकजहती है फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने दावत दी बरेलवी फ़िक्की की जो हमारे अकाबिर उलमाए किराम हैं, बिलखसूस मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब को। और जब यह मालूम हुआ कि वहाँ स्पेशल गेस्ट के तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक आ रहे हैं, तो उन्होंने मुशावरत के साथ मना किया। उनके तर्जुमान तंजीमुल मसाजिद पाकिस्तान मुफ्ती आबिद मुबारक अल मदनी साहब ने प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उन्होंने ये मना किया कि जो हमारे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब हैं उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। उसकी वजह भी उन्होंने इस नोटिस में लिखी, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक आ रहे हैं पाकिस्तान और आ चुके हैं और स्पेशल गेस्ट के तौर पर उस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है। उनके अकायद पर हमें मसला है, हमें इश्यूज है, उनके अकायद दुरुस्त नहीं है, इसलिए मुफ्ती साहब उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अब जब प्रेस रिलीज आ जाती है किसी जानिब से, तो ये वाजे हो जाता है कि उनका मौकिफ क्या है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी इस कॉन्फ्रेंस के मेजबान हैं, चाहे वो देवबंदी हो या अहल हदीस हो, उन्होंने तस्वीर और पेनाफ्लेक्स बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाए शहर कायद के मुख्तलिफ शाहराहों पर, जिस पे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और दीगर उलमा इकराम के साथ साथ मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब की तस्वीर भी अवेजा है। तो ये हमारी समझ से बालातर है कि जब एक शख्स की तरफ से ये इनकार आ जाता है कि वो आपकी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर रहा, वजूहात क्या है वो भी उसने बयान कर दी, अब उसकी तस्वीर आप लगा रहे हैं इसीलिए कि अपनी कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए, या फिर जो भी आपकी वजूहात हैं। लेकिन एक शख्स अगर आपको मना कर देता है कि हम इसलिए नहीं आ रहे कि जो आपने स्पेशल गेस्ट बुलाया वो गेस्ट मुतनाज़ा शख्सियत है, तो इसलिए हम एहतजाजन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। तो फिर आपको चाहिए था कि आप उनकी पिक्चर यूज नहीं करते, उनकी तस्वीर अवेजा नहीं करते, उनका नाम यूज मत नहीं करते आप। इखलाकियात का दर्स तो यही होता है, यही इखलाकियात है कि एक शख्स नहीं आना चाहता तो आप उसका नाम भी नहीं यूज कर सकते। तो ये मिस हैंडल हुआ है उनकी जानिब से। तो रिक्वेस्ट मेरी यही है, जो भी ये कॉन्फ्रेंस कराने वाले हैं उन्हें चाहिए कि वो फौरन से पहले इन तस्वीर को उतारें मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब की, क्योंकि वो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। और जो हमारे अकाबिरीन हैं, स्पेशली मुफ्ती आबिद मुबारक साहब से भी दरख्वास्त है कि उस पर जरूर एक्शन ले, कि जब हमारी तरफ से एक प्रेस रिलीज आ चुकी है कि मुफ्ती साहब नहीं तशरीफ ला रहे, तो फिर मुफ्ती साहब का नाम क्यों यूज कर रहे हैं आप। ये तो बात होगी मुफ्ती साहब की। अब दूसरी बात करते हैं सोशल मीडिया पर किरदार देवबंदी और बरेलवी। अब जो जाकिर नाइक हैं वो अहले हदीस के आलिम हैं, और अहले हदीस ये कह भी चुके हैं कि वो हमारे वली हैं, हमारे सर का झूमर है, और इस तरह के अलकाबात से उनको नवाजा जा रहा है। तो वो ठीक है, उनके आलिम में वो जिस तरह चाहे उनको वेलकम कर सकते हैं। लेकिन फिक्का देवबंद के जो उलमाए कराम हैं उनका हद से ज्यादा खुश होना और इस तरह उनको वेलकम करना मेरी समझ से तो बिल्कुल बालातर है, क्योंकि फिक्का देवबंद के पास क्या इस तरह के अकाबरीन खत्म हो चुके हैं। क्योंकि अगर हम सियासत की दुनिया में देखते हैं तो कोई सियासी पार्टी अगर किसी दूसरी पार्टी पर इस तरह लाया करती है तो उसे सियासी यतीम कहा जाता है। तो अब हम फिक़्ह देवबंद को क्या कहें, तो वो खुद ही अपना हिसाब लगा ले कि उन्होंने क्या कहना है। लेकिन हमारी समझ से बालातर है किसी दूसरे फिक्के के एक ऐसी शख्सियत को जो मुतनाज़ा शख्सियत है, जिनके अकायद पर बहुत से सवाल खड़े होते हैं, उस पर आप इस तरह का वेलकम करना और अपने अदारों में बुलवाना। अगर पर्सनली आप उन्हें घर में बुलाते हैं, किसी इस तरह के स्पेशल जगह पे बुलाकर उनकी दावत रखते हैं, तो वो तो चलो एक अलग चीज है। अपने मजहबी इदारों में बुलाकर उनकी स्पीचेस करवाना, ये चीजें इसलिए मशकूक बनाती हैं क्योंकि वो शख्सियत मशकूक है। हमारे एक कोलीग हैं अदनान, उनसे भी मेरी इस हवाले से बात हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक बिनोरिया जब आ रहे थे, उन्होंने कहा कि हम बिनोरिया
ان سے ملنے جائیں گے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ ان کے عقائد درست نہیں ہے، یا تو پھر دیوبندی علماء کرام یا کابرین کو چاہیے کہ وہ پھر کہیں کہ بالکل جو عقائد ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہیں ہم انہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کے عقائد کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ہم پر بھی واضح ہو جائے گا کہ فقہ دیوبند کے جتنے بھی سوشل میڈیا یوزر صارفین ہیں وہ اتنی زیادہ خوشی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کے عقائد کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ ہم پہ واضح ہو جائے گا۔ اب دوسری جانب فقہ بریلوی کی اگر بات کی جائے، مسلک بریلوی، مسلک اہل سنت کے جو لوگ سوشل میڈیا پر ہیں جنہوں نے بدتمیزی کی انتہا کی ہوئی ہے، ایک شخص اگر غیر متنازع ہے، اس کے عقائد کا مسئلہ ہے، تو آپ وہ چیز سامنے لے کے آئیں جو ان کے عقائد درست نہیں ہے، جس حوالے سے جو انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، جو ایسی عبارات انہیں استعمال کیے جن پر وہ غیر متنازع ہیں، آپ اس پر بات کریں، نہ کہ آپ گالم گلوچ کرنا اور اس طرح کی چیزیں جو آپ کو خود مشکوک بنا رہی ہیں۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاکستان وزٹ کرنے کے حوالے سے سب سے زیادہ وائرل ہی اہل سنت نے انہیں کیا ہے، اس طرح کی پوسٹیں وغیرہ کر کے۔ تو اگر جو لوگ فلم کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ ایک ہوتی ہے پوزیٹیو کسی چیز کو وائرل کرنا، ایک ہوتی ہے نیگیٹو مارکیٹنگ، تو یہ نیگیٹو مارکیٹنگ کا حصہ ہوتا ہے کسی چیز کی منفی حصے کو وائرل کرنا، اس کو سوشل میڈیا پر پھیلا دینا۔ تو اس کے پیچھے جو بھی گیم پلان تھا وہ کامیاب ہوا، اور اس کو کامیاب کرنے والے خود اہل سنت کے اکابرین ہیں۔ تو اب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب شیخ الاحادیث مفتی عبداللہ نوری صاحب، جو چیئرمین ختم نبوت موومنٹ پاکستان ہیں۔ حضرت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ہمیں مفتی صاحب یہ بتائیے گا، ڈاکٹر ذاکر نائک کیونکہ پاکستان آ چکے ہیں، ان کے عقائد کے حوالے سے عقائد کیسے ہیں، ان کو سننا کیسا ہے، اور حکومت وقت کا، پاکستان کی جو حکومت ہے ان کا ایسے غیر متنازع شخصیت کو پاکستان آنے دینا یا ان کو دعوت دینا، یہ عمل آپ کو کیسا لگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ کاشف بھائی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے جو سوال آپ نے کیا ہے، تو ساری دنیا جانتی ہے کہ باوجود کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس، باوجود پوری دنیا میں ان کی تبلیغ کے، وہ ایک متنازع شخصیت ہے، اس لیے کہ انہوں نے متعدد ایسے بیانات دیے ہیں اور ایسے عقائد بیان کیے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اور کروڑوں مسلمانوں کے دل ان بیانات کی وجہ سے زخمی ہیں۔ اور پوری دنیا کا یہ قانون ہے کہ جو شخص متنازع ہو تو اس کو ملک میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک بڑا ہی عجیب معاملہ ہے کہ ان موجودہ حالات میں پاکستانی گورنمنٹ نے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو پاکستان میں مدعو کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب پاکستانی وزیر اعظم کے کپڑے امریکہ کے ایئرپورٹ پہ اتار لیے جاتے ہیں تو وہاں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب سیکیورٹی کے معاملات ہیں، ان کے اپنے قوانین ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب باوجود اس کے کہ وہ کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس، تقابل ادیان پر ایک ڈیپلی مطالعہ رکھتے ہیں، تبلیغ بڑی وسیع ہے ان کی، لیکن انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف لاتعداد ایسے عقائد بیان کیے کہ جن سے فرقہ واریت کو ہوا ملی، مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوا، انہیں سرکاری دورے کی دعوت دے دی گئی۔ یہ بڑی عجیب منطق ہے۔ بالکل۔ اچھا حضرت، ایک اور سوال آپ سے کریں کہ یہ بتائیے گا، ڈاکٹر ذاکر نائک کیونکہ پاکستان آ چکے ہیں تو اس پر جو ہمارا سوشل میڈیا یوزرز ہیں، اسپیشلی بریلوی جو طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، انہوں نے حد سے زیادہ نیگیٹو ان کو وائرل کیا، اسپیشلی اس دورے کو سب سے زیادہ وائرل کرنے والے ہی اہل سنت کے لوگ ہیں۔ تو ایسی غیر متنازع شخصیت جس کے عقائد درست نہ ہو، کیا اس کے لیے یہ گالم گلوچ اور اس طرح کا کلچر کو فروغ دینا، اس طرح کی پوسٹنگ کرنا، کیا یہ درست عمل ہے یا نہیں؟ اور ایک اور چیز اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیجیے کہ جو ہمارے اکابر ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاکستان آنے کے حوالے سے؟ اب جب کہ وہ پاکستان آ چکے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ان کے حوالے سے گالیوں پر مشتمل پوسٹیں بھی ہیں اور کارٹون بھی بنائے گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ رویہ مناسب نہیں ہے۔ بات دلیل سے کی جائے اور لاجک سے کی جائے تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ اور اب اس سیناریو کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اکابر علماء اہل سنت کو چاہیے کہ حکومتی اداروں سے، بالخصوص وزیر اعظم پاکستان سے یہ ریکویسٹ کریں، یہ بات کریں کہ جناب آپ نے ایک متنازع ترین شخص کو پاکستان تو مدعو کر لیا، اور اس کے حق کو تو آپ نے پہچانا کہ جی فریڈم آف رائٹس بھی ہیں، فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ اس کو بھی آپ مانتے ہیں، تو ہمارے بھی تو کچھ حقوق ہیں، ہمارے بھی تو کچھ معاملات ہیں۔ اب ان کو بٹھایا جائے ہمارے سامنے، ہم ان سے
علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ متنازع بیانات دیے ہیں تو اس پر آپ کے پاس کیا دلائل ہیں۔ ہمارے ایسے اکابر علماء اہل سنت جن کے مقتدر اداروں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے، گورنر صاحب سے، تو میں سمجھتا ہوں ان تعلقات کو یہاں استعمال کیا جائے۔ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان تعلقات کو یہاں استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر ان تعلقات کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ان تعلقات کا۔ لہٰذا ان تعلقات کو ہمارے اکابر استعمال کریں اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ بیٹھ کر باقاعدہ وہ متنازع بیانات اور قرآن و سنت کے خلاف بیان کردہ عقائد پہ بات ہونی چاہیے علم لحاظ سے۔ آپ اگر کوئی گالیوں کی پوسٹ چلاتے ہیں یا منفی باتیں کرتے ہیں، یعنی گالی گلوچ، رقیق کلمات وغیرہ کے حوالے سے، تو پھر ان کے جو ماننے والے ہیں وہ اس کو آپ کی ان پوسٹوں کو اور بیانات کو سامنے رکھ کر ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان قرآن و سنت کے خلاف عقائد پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ ایک طرح سے خود جو ہے اپنے پاؤں پہ کلاڑا مار رہے ہیں۔ لوجک کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اس متنازع ترین شخص کو کٹہرے میں لایا جائے اور دلائل سے بات کی جائے۔ میرا اندیا یہ ہے، تو بہرحال اس سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا اس حوالے سے اندیا یہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں حکمت عملی کے ساتھ دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے مفتی عبداللہ نوری صاحب، چیئرمین ختم نبوت ملک پاکستان، جو بہت ہی زبردست انداز میں یہ بات بھی کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا صارفین جو ہمارے ہیں، جنہوں نے گالم گلوچ کی، ان کی تصاویر کو بگاڑنا، ان کے نام کو غلط طریقے سے استعمال کرنا، اور یہ ساری چیزیں جو غیر مناسب ہیں، خود اہل سنت کو بدنام کر رہی ہیں۔ دوسری جانب ہمارے اکابرین کے لیے ان کا کیا کردار ہونا چاہیے تھا، وہ بھی انہوں نے اس پر بھی بہت زبردست روشنی ڈالی۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے۔ یہ آج کا اسپیشل ایپیسوڈ اسی لیے تھا، جو ہمارا ولاگ تھا، تاکہ ہم ڈسکس کر سکیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاکستان آنے کے حوالے سے جو ہمارا کردار ہے وہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ باقی ان کی گستاخیاں یا ان کے عقائد وہ سوشل میڈیا پر بھرے پڑے ہیں، جن کو اگر علم میں نہیں ہے تو ہمارے علامہ راشد رضوی صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے اس پر بات کی ہے۔ وہ آپ جا کے ان کی ویڈیو بھی یوٹیوب پر دے سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دی، انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک پر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔